دعائیں ہر اس شے کو بدل سکتی ہیں جن کے بارے میں تم وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو وہ جس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے وہی اس سے نکلنے کے اسباب بھی خود ہی پیدا کرے گا۔ کیوں ناممکن کا رونا روتے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دعائیں اس نے بنائی ہی ناممکن کے لیے ہے۔ جو ممکن ہوتا ہے وہ تو بنا کہے ہی مل جاتا ہے، اور جو ناممکن ہوتا ہے اس کے لیے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں۔ منایا جاتا ہے اپنے رب کو، سجدوں میں مانگا جاتا ہے اسے، اور یقین رکھا جاتا ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں جو میرے رب کے دست قدرت سے باہر ہو۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تم اپنے زخموں کو اپنے رب کے پاس لے جایا کرو، وہی مرہم رکھ سکتا ہے ان زخموں پر، وہی دوا کر سکتا ہے ان دکھوں کی۔ اور جب تم اس کے پاس درد سے سسکتے ہوئے جاتے ہو نا، تب وہ ان زخموں کو نہ بھرے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ یاد رکھو ایک دن یہ سارے حالات بدل جائیں گے، یہ اذیتیں ختم ہو جائیں گی، یہ درد راحت میں بدل جائیں گے، ہر بگڑی سنور جائے گی، تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ بس اس وقت کو فی الحال ایسے گزار لو کہ کل سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا۔ جیسے گہری تاریک رات کے بعد روشن سویرا طلوع ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی تمہاری زندگی میں بھی روشن سویرا آئے گا۔ کل کے لیے پریشان نہ ہو، تمہارا کل جس کے ہاتھ میں ہے وہ فرماتا ہے کہ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ جب وہ فرما رہا ہے تم سے کہ اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہے، تو پھر اس کی سچی بات پر شک کیسا؟ اللہ رب العزت بہت رحیم ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ ان کے گناہوں کو ان کے چہروں پر واضح نہیں کرتا، وہ ان کی غلطیوں پر ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ کوئی کتنا بھی گندا ہے، میلا کچیلا ہے، وہ سرے بازار اس کی ذات کا تماشا نہیں بناتا۔ وہ ہمیشہ سے پردہ پوشی کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ وہ تو ان رازوں سے بھی آشنا ہوتا ہے جس کو تم یکسر بھول بیٹھے ہوتے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں بے پردہ نہیں کرتا، تمہارے عیب عیاں نہیں کرتا۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ تمہیں لوگوں کی نظروں میں گراتا نہیں ہے۔ کیوں وہ تمہیں ڈھانپے رکھتا ہے؟ کیوں وہ تمہیں ان گناہوں کی سزا نہیں دیتا؟ اس لیے کہ وہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ وہ ہر شے سے پہلے اپنی رحمت کو رکھتا ہے۔ وہ جزا و سزا سے پہلے تم سے محبت کا عہد باندھتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ سزا سے پہلے تمہیں اتنی مہلت دی جائے کہ تم ایک بار ہی صحیح، بس ایک بار ندامت کے ساتھ اس سے اپنی بخشش طلب کرو، اس سے اپنے کیے کی معافی مانگو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ندامت بھرے الفاظ دم آخر سے پہلے نکلے تمہاری زبان سے۔ وہ تو بار بار فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تم ہی دنیاوی رنگینیوں اور رونقوں میں کھو کر اسے یکسر بھول بیٹھے ہو، جس کی یاد تمہیں ہر شے سے افضل ہونی چاہیے۔ تم اس کی طرف سب سے آخر میں آتے ہو جس کی طرف سب سے پہلے آنا ہوتا ہے۔ تم آخری قدم اس کی طرف بڑھاتے ہو جس کی طرف پہلا قدم بڑھانا ہوتا ہے۔ تم دلی تسکین کے لیے در در کی خاک چھانتے ہو، لیکن ایک رب کے در کو چھوڑ کے، یہ جانتے ہوئے کہ دلوں کو سکون و اطمینان اسی کے در پر ملتا ہے، اور وہی دلوں کو خوب مطمئن کرنا جانتا ہے۔ پھر تم اب بھی کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ کیا چیز تمہیں ابھی بھی روک رہی ہے اپنے خالق کے پاس واپس جانے سے؟ پتہ ہے تم گناہوں کی دلدل میں اس حد تک ڈھس چکے ہو کہ اب واپسی ناممکنات میں سے لگتی ہے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے بہت دیر کر دی پلٹنے میں، کہیں راستے میں ہی سانسوں کی ہلچل تھم نہ جائے۔
افسوس صد افسوس کہ تم کیا سے کیا ہو گئے اس فانی دنیا کے لیے۔ سنو، ابھی ہی لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، ابھی قدم اٹھاؤ اس کی طرف جس میں بقا ہے۔ بس ایک بار ہی صحیح، بس ایک بار ندامت کے ساتھ سر تو جھکاؤ کہ غلطی ہو گئی، گناہگار ہوں، شرمسار ہوں۔ اپنے کیے پر معافی کے لیے ہاتھ تو پھیلاؤ اس کے سامنے۔ دم آخر کا انتظار نہ کرو کہ بعد میں معافی مانگ لو گے، بلکہ ابھی اس سے بخشش طلب کرو۔ پتہ نہیں یہ پل پھر کبھی میسر ہو یا نہ ہو، یہ گھڑی پھر کبھی آئے نہ آئے، کیا خبر۔ تم ایک بار گڑ گڑاؤ تو صحیح اس کے سامنے، وہ بخش نہ دے تو پھر کہنا۔ تم معافی کے طلبگار تو بنو، وہ معاف نہ کر دے تو بتانا۔ تم ایک بار اشکوں کی ندیاں تو بہاؤ اس کے روبرو، وہ انہیں تمہارے لیے جنت کی بشارت نہ بنا دے تو پھر کہنا۔ تمہارا اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، الودود ہے، الجبار ہے، الغفور ہے، الصبور ہے، مالک الملک ہے۔ وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، اور اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بندہ اس سے کوئی سوال کرے اور وہ اس کا جواب نہ دے۔ تمہارا اللہ بڑا حیا والا ہے، اور اسے اس بات سے بڑی حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس سے کچھ مانگے اور وہ عطا نہ کرے۔ تم مانگ کر تو دیکھو، وہ نواز نہ دے تو پھر کہنا۔ صبر کرنے سے اللہ رب العزت وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت صابرین کے ساتھ ہے، اور وہ دعاؤں کو رد کرنے والا نہیں۔ مجبور و بے نوا کی فریادیں اس کے سوا کون سنتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ بے کس کی پکار کو جب وہ اس کو پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ اور وہ انتظار کے ذریعے تمہارا یقین آزماتا ہے کہ کیا اس کے ارادوں کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی تم اس کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو کیا؟ پھر بھی تم محبت سے اس کے آگے اپنا دامن پھیلائے رکھتے ہو۔ یہی تو تمہاری محبت کا امتحان ہے کہ تم اپنے زبان سے اقرار کرو کہ کہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ اللہ ہی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا، اور اس ویڈیو سے آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔